کہ جیسے ہی کوئی آدمی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوتا ہے نا تو شاعروں کی طرف سے ایک حسد کا ایلیمنٹ آتا ہے, مونوپلیز ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کر رہا ہے, اب کسی اس کے لمبے بال ہیں, یہ جان علی جیسا شعر کہتا ہے, جان صاحب کو کاپی کرتا ہے. میرا کوئی ایک شعر بتائیں جو جان صاحب کے نام پہ مشہور ہوا ہو. ایسی ہے یا ملتا جلتا بھی ہو, مطلب بہت فرق ہے. جان صاحب ایک الگ مزاج کے لوگ, تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. حالانکہ ان لوگوں کے شعر ہیں جان صاحب کے نام پہ, میرے مختلف دوستوں کے, کہ جن کے شعر جان صاحب کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں کہ یار یہ جان کا شعر ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ, اور میں ان چیزوں کی طرف میں توجہ بھی نہیں کرتا. اگر آپ سے پوچھے, میرا سائیں بہت بڑا ہے, میرا نظام, میرا معاملہ میرے مالک کے ساتھ ہے. میں نے ہمیشہ اپنے شعر پہ, اپنی سچائی پہ توجہ دی ہے کہ میں سچا رہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ فلاں سینئر کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. نو, مجھے کوئی اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں. میرا مسئلہ, میرا جو شعر کا اظہار ہے وہ ہے, وہ جس طریقے سے مجھے اچھا لگتا ہے میں ویسے نہیں کرتا. نہیں, یہ جو اسے کہیں ادبی سیاست کہیں یا پالیٹکس کہیں یا لابیزم کہیں یا جو بھی لفظ ہے, یہ شروع میں بھی اساتذہ کے معاملات بھی شاید ایسے رہے, دبستان بھی رہے, لکھنوی, یہ وہ سارے معاملات چلتے رہے, اب بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. تو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے, نقصان ہے اس لابیزم کا, اس ادبی سیاست کا؟ یا اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ بڑے بڑے شاعر یہ کرتے کیوں, یہ سیاست؟ اس لابیزم کی پیچھے بیس کیا ہے؟ یار پتہ کیا ہے, یہ اتنا زیادہ پہلے نہیں تھا. جب یہ سوشل میڈیا آیا نا تو بہت سے لوگوں کو لگا کہ یار کچھ ایسا ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ جسے پسند کریں, عوام جسے پسند کرے, مجھے نہیں پتا کہ اچھا کچھ شاعروں کے یہاں یہ بھی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شاعر یہ لوگوں کو پسند ہے تو اس میں کیا ہے بڑی بات ہے, خود بھی وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوسٹ کرتے ہیں نا فیس بک پہ, کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے سنانے کے لیے کرتے ہیں نا, کہ لوگ پڑھیں اس کو. لوگ, جو بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں یار میں اپنے لیے شعر کہتا ہوں, تو پھر وہ پوسٹ کیوں کرتا ہے؟ پھر تو وہ آپ پھر مشاعرے میں کیوں جاتے ہو؟ آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جاتے ہو. شاعر کا منصب کیا ہے؟ شاعر کا منصب یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے بات کرتا ہے, وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے سماج کا آئینہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے سماج کا آئینہ نہیں ہے تو پھر وہ شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اور طرح سے ہوگا. جہاں تک آپ نے لابنگ کی بات کی, تو لابنگ بدقسمتی سے ہے بری لابنگ. ایک بیڈ کمپنی جو ہوتی ہے نا, جو بری کمپنی ہے, جو بیڈ کمپنی ہے, غلط قسم کی لابنگ, وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹیم تو بہت اچھی بات ہے. آپ مثال کے طور پہ میں اگر بات کروں تو الحمدللہ میں, میرے جونیئرز میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے بات نہیں کر سکتا کہ علی بھائی نے کبھی میرے شعر پہ داد روکی ہو. میں نے یہ محسوس کیا, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. میں نے ہمیشہ, میرے مالک نے, میرے سائیں نے مجھے اس چیز سے, اس لعنت سے دور رکھا ہے. میں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا ہے. میں نے اپنے بچوں کے, اپنے جونیئرز کے ماتھے چومے ہیں, میں نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے, رستے بنائے ہیں, اور الحمدللہ یہ میں نے کیا, اور اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے. اس سے مجھے فائدہ, مجھے محبت ملی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی حصے کی عزت ہے, تو اللہ میاں کے پاس صرف وہی عزت نہیں ہے, جو میرے حصے کی عزت ہے وہ بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو یہ لابیز کا سلسلہ, جیسے ریاض مجید صاحب کا شعر ہے, کیا خوبصورت شعر ہے کہ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں. کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا, اور آپ مار بھی نہیں سکتے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, جس کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کو. تو اپنا کام کرنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے بھی, جو آپ کے جونیئرز آ رہے ہیں, ان کے لیے رستہ بنائیں. اگر آپ کسی شاعر کو اچھے کو جانتے ہیں, وہ شاعروں میں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, اپنے جونیئرز کا نام دیں کہ یار یہ فلاں شاعر ہے, فلاں شاعرہ ہے, ان کو بلائیں یہاں, تو آگے پھر اللہ کرم کرنا. میں نے تو آپ کے حوالے سے پوسٹ بھی لگائی تھی فیس بک پہ, کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے, جو واقعی یہ تعریف والی بات نہیں ہے, میں نے جو محسوس کیا ہے وہ میں نے, اس سے مجھے آپ سے فائدہ لینا تھا, اور لیکن یہ بات جو جینون ہے, میں نے جو محسوس کیا ہے وہ میں نے لکھا بھی تھا کہ آپ واقعی داد دیتے ہیں, اور یہ بہت کام ہے. میں اس پہ بدنام بھی ہوا, لوگوں نے میمز بنائی, شاعروں نے, شاعروں گروپس بھی ہیں, اپنے پیجز ہیں باقاعدہ, انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کی میمز بناؤ, فلاں کا یہ شعر اٹھا کے میم بنا دو. ٹھیک ہے, اگر آپ, اور یہ پروپیگنڈا ہے آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا پہ, یہ ہے ہی پروپیگنڈا کا. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی شاعر کی کوئی چیزیں لگا دیں, ایک طرح آپ روزانہ ایک بندے کی پوسٹ کر رہے ہیں, ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لوگ اس ذہن میں کنسیپٹ بن جاتا. اس لیے جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں آگے, اکثر کہتے ہیں سر ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا, یہ سنا تھا, یہ سنا تھا, آپ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں. میں نے کہا یار ان کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے آپ مجھ تک آئے, تو آپ کو سچائی کا پتہ چلا. تو خیر ہے, مالک ہے تو بس ایزی ہے, کچھ نہیں ہوتا.
اچھا وہ جینز والے شعر کی بھی آپ نے فیس بک پہ آپ نے شرح کر دی تھی، اس کی بتا دیا تھا وہ سارا کچھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا یار ایک تو وہ ایک لفظ اس میں آتا ہے اس شعر میں، اس پہ اعتراض تھا کہ وہ لفظ نہیں ہے اردو وہ دلی میں بولا جاتا ہے کری، کراچی میں بولا جاتا ہے. میں لفظ کو میں پھر وہی کروں گا کہ میں عوام کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. کری مستعمل لفظ ہے. ٹھیک ہے. دلی میں ایک مناجات تھی ہوتی تھی کہ میری بار کیوں دیر اتنی کری. ابھی یوٹیوب کے گوگل کے اوپر آپ کری لکھیں، اس کے ساتھ لکھیں کری کے ساتھ مستعمل الفاظ اشعار میں، آپ کو 20 اشعار مل رہے ہیں. پڑھا نہیں ہوا نا، شاعر بتائے گا نہیں. اچھا شاعر کہے گا ہاں صحیح ہے، لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، بتائے گا نہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بتائے گا تو سائڈ لینی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو ظرف کا مسئلہ ہے. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور میرا 25 سال ہو گئے مجھے شعر کا. اچھا مضمون کے حوالے سے بھی ہے نا اس شعر میں کہ وہ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ شاعری میں کوئی بندھن ہے کہ اس مضمون پہ آپ نے بات کرنی ہے اور اس پہ نہیں کرنی، یا کسی بھی مضمون پہ آپ کر سکتے ہیں کھل کے بات، یا اس پہ کیوں اطراض ہے پھر اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مین میڈ معاشرہ ہے نا سارا ہمارا. تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے بتایا اس کا پورا پس منظر کہ ہندوستان میں ایک ریپ ہوا تھا، بہت ہی دکھ والی ایک واقعہ تھا جس میں بہت سے لوگوں نے ایک بچی کا ریپ کر دیا تھا. اور جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس نے جین پہنی ہوئی تھی تو ہمارے جذبات پر وہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اصلی مرد تو وہ ہے کہ جس کا جذبہ عورت کو برہنہ دیکھ کر بھی پرووک نہ ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لباس کا تعلق جو ہے وہ جیسے آپ ہیں، پھر ہمارا جو اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ میں مرد کو تو نظر کا پردہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر بھی میرے شعر ہیں کہ ہر پردہ نہیں ہوتا، اتنا میں بھی جانتا ہوں. تو وہ جو شعر تھا وہ اس خاص پس منظر میں تھا کہ جس طرح عام بندے جین پہنتے ہیں، لڑکی بھی عورت بھی جین پہن سکتی ہے. تو کردار کو، اور مرد کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کلین شیو ہے، کوئی بندہ کلین شیو ہے، یا اگر وہ اس طرح سے نہیں، تو آپ اس کو جج مت کریں، اس کے حلیے سے، لباس سے، شکل سے جج نہ کریں. مقصد اس کا یہ تھا بس. اور وہ پھر لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پسند بھی کیا، اس پر بہت بات بھی ہوئی. اور یہ ہمارے کیا ملک کا مسئلہ نہیں ہے؟ بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈریس کوڈز ہیں، اس کے اندر جین نہیں پہن سکتے آپ. تو مسئلہ تو ہے نا. تو شاعر اس کو ایڈریس کرے گا اپنے انداز سے. تو بس یہی بات ہے. اچھا ایک اور چھوٹی سی ایک بات ہے، وہ میرے ذہن میں تھی کافی ٹائم سے، میں نے پوڈ کاسٹ کے علاوہ بھی میں نے آپ سے پوچھنی تھی. آپ کی شاعری میں نظریاتی حوالے سے ایک طرف تو آپ تصوف سے وابستہ ہیں اور مذہبی ٹچ بھی ظاہر سی باتیں ہے، اور مذہبی شاعری بھی ہے بہت ساری اسلام کی، اور دوسری طرف کمیونزم والے نظریات کے بھی جو ہے وہ آپ حامی ہیں شاعری میں.